میرے ذہن میں اپنے حالات سے ہم آہنگ ایک منصوبے کا خاکہ تشکیل پا چکا تھا اور بنیادی خط و خال وضع ہوتے ہی جزیات بھی طے پانے لگیں۔ کچھ دیر میں ایک ٹھوس لاہ عمل ایک منصوبہ میرے ذہن میں تشکیل پا چکا تھا۔ تاہم اس منصوبے کی کامیابی کی پہلی شرط یہ تھی کہ میں اس پر فوری عمل پیرا ہو جاتا۔ اس منصوبے کی کامیابی کے ممکنہ نتائج کے تصور نے میرے وجود میں گویا بجلی بھر دی۔ میں نے پہلے پیسنجر سیٹ پر موجود بے ہوش بدماش کو کاندھے پر لاد کر عقبی حصے کی سیٹوں کے درمیان پٹخا، پھر پہلے والے لفنگے کو گھسیٹ کر لایا اور اسے بھی پچھلے حصے میں ڈھیر بدماش کے پاس ڈال دیا۔ آشیش کو پیسنجر سیٹ پر دھکیل کر شاٹ گن کی بیلٹ کی مدد سے سیٹ کی پشت سے جکڑنے میں بھی میں نے زیادہ وقت نہ لیا۔ اس کے بعد میں نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اسے سنسان گلی میں موڑ کر حد الامکان تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ گولیوں سے لبالب 2 میگزینوں کے ساتھ مارک 2 اسٹین گن میری بغل میں، جبکہ میرا پستول میری گود میں موجود تھا۔ میں نے اپنا چہرہ چھپانے کی زحمت نہیں کی تھی کیونکہ وہ شکل میری اپنی کہاں تھی۔ ویسے بھی میں جس ارادے سے جا رہا تھا اس کے لیے یہی شکل اور حلیہ درکار تھا۔ میں گلی سے نکل کر ویران سڑک پر چڑھا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس دوران میں میری نظریں تیزی سے چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ کسی بھی وقت پولیس والوں کی ٹولی یا گشت لگاتی جیپ سے میرا سامنا ہو سکتا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر ان کے ہتھے چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میری پہلی کوشش ہوگی کہ انہیں غچہ دے کر فرار ہو جاؤں، لیکن بحالت مجبوری میں گولی چلانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ بعض اوقات ہم لوگ صرف اس لیے اپنے کسی خدشے کا اظہار کر ڈالتے ہیں یا دل ہی دل میں دہرا لیتے ہیں کہ اس طرح ہمارے دل میں ایک بچگانہ سی آس پیدا ہو جاتی ہے کہ اس طرح اس واقعے کے رونما ہونے کا امکان کم ہو جائے گا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی شاید کچھ ایسی ہی سوچ تھی، لیکن اس کا انجام وہی ہوا جو اس طرح کے مفروضوں کا اکثر ہوا کرتا ہے۔ یعنی کچھ آگے جا کر میں نے ایک سڑک پر جیپ گھمائی ہی تھی کہ اچانک میری نگاہ لگ بھگ 50-60 گز آگے موجود ایک عارضی پولیس چوکی پر پڑی۔ میں جیپ پوری طرح موڑ چکا تھا اور میری رفتار اس حد تک تیز تھی کہ اگر میں بریک لگاتا تو گاڑی رکتے رکتے بھی چوکی کے بالکل قریب پہنچ جاتی اور میں خود کو کسی پر کٹے کبوتر کی طرح پولیس والوں کے سامنے پیش کر دیتا۔ بریک لگانے اور پھر مڑ کر فرار ہونے کی گنجائش نہ پا کر میں نے لمحے بھر میں فیصلہ کیا اور رفتار میں کمی کر کے آگے بڑھتا گیا۔ البتہ میرا پستول گولی چلانے کے لیے تیار حالت میں میرے دائیں ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چوکی کے باہر کھڑے اینفیلڈ رائفلوں سے مسلح 2 سنتری جیپ دیکھ کر چونکے۔ ان میں سے ایک نے رائفل سیدھی کر کے اس کی نال کا رخ میری جیپ کی طرف کر دیا، جبکہ دوسرے نے 2 قدم آگے بڑھ کر ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا حکم دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا اور پستول پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ ایک بار تو میرے دل میں خیال آیا کہ جیپ کی رفتار تیز کر کے ان دونوں کو کچلتا ہوا گزر جاؤں، لیکن پھر میں نے یہ خیال مسترد کر دیا۔ ان بیچاروں سے میری کیا دشمنی ہے؟ جب تک میری جان کو یقینی خطرہ لاحق نہ ہو جائے انہیں ہلاک کرنا خلاف انسانیت ہوگا۔ مجھے ان سے جان چھڑا کر نکلنا ہے تو یہ کام تو ان کی جان لیے بغیر بھی ممکن ہے۔ میں نے ایکسلریٹر پر پاؤں مزید کم کر دیا، حتیٰ کہ ان دونوں سنتریوں کے قریب پہنچتے جیپ کی رفتار 10-12 میل فی گھنٹہ کے قریب ہو گئی۔ میں بریک لگانے ہی والا تھا کہ میں نے رکنے کا اشارہ کرنے والے سنتری کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی رونما ہوتے دیکھی، جیسے اس نے کسی قریبی دوست کو دیکھ لیا ہو۔ اچانک اس نے رکنے کا اشارہ کرتے ہاتھ کی حرکت روک دی اور اس کی بجائے پرجوش انداز میں مجھے جیپ آگے بڑھا لے جانے کا اشارہ کیا۔ میرے پاس اس وقت اس کے رویے میں انقلابی تبدیلی کی وجہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ پر دباؤ بڑھایا اور ان دونوں کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ عین اسی وقت میں نے اس سنتری کو زور سے نعرہ لگاتے سنا، ہر ہر مہادیو۔ میں نے بھی ہر ہر مہادیو کا جوابی نعرہ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں جنم لینے والے سوالوں کو بھی جواب مل گیا۔ جیسا کہ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا، شہر کی پولیس میں بھی راشٹریہ سیوک سنگھ کے ہمدردوں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ ان میں سے بہت سے اراپلی اور اشوتوش کے انتہا پسندانہ نظریات کے پیروکار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کئی محبوب نگر کو مسلمانوں سے مکت کرنے کی سازش میں عملاً شریک ہوں، اور بہت سے ایسی کسی سرگرمی کی راہ میں کم از کم رکاوٹ بننے سے ضرور گریزاں ہوں گے۔ انہیں آج رات اراپلی اور اشوتوش کے بدماشوں کی طرف سے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے منصوبے کی بھی سنگن رہی ہوگی، اور انہوں نے خاموش تماشائی بننے کا تہیہ کر رکھا ہوگا۔ مجھے رکنے کا اشارہ کرنے والا اور اس کا ساتھی یقیناً نہیں جانتے ہوں گے، لیکن وہ اس جیپ کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ عین ممکن ہے چند لمحوں کی مہلت میں انہوں نے میرے پہلو میں براجمان آشیش کی جھلک بھی دیکھ لی ہو، مگر محدود روشنی میں انہیں آشیش کی حالت بھانپنے کا موقع نہیں ملا اور انہوں نے جیپ روکنے کی گستاخی کرنے کی بجائے
یگانگت اور خیر سگالی کا اظہار زیادہ بہتر سمجھا۔ اس دل دہلا دینے والی صورتحال سے نکلنے کے بعد میں نے کچھ اطمینان کا سانس لیا اور جیپ کی رفتار بدستور درمیانی رکھتے ہوئے ایک بار پھر کچھ ہی دیر بعد درپیش ہونے والے ممکنہ واقعات پر غور کرنے لگا۔ میرا اندازہ تھا کہ میں اب بر وقت اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا، لیکن میں جس ارادے سے جا رہا ہوں اس کی تکمیل میں کس حد تک کامیاب ہو سکوں گا، اس کا زیادہ دار و مدار قسمت کے مہربان ہونے پر تھا۔ اس حوالے سے مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ میری یہ مہم زندگی کی آخری کاوش بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ گھمبیر بات یہ تھی کہ ناکامی سے دوچار ہونے کی بجائے جان سے گزر جانا مجھے زیادہ مناسب لگ رہا تھا۔ میں حقیقت پسندی سے سوچتا تو اس خودکش مشن پر نکلنا کسی بھی طرح سے قرین عقل نہیں تھا، لیکن اس منصوبے پر اپنی خواہش کے مطابق عمل درآمد کی صورت میں ایک ایسا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا جو بظاہر اور کسی طرح سے پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے کوئی شبہ نہیں تھا اپنی اس کوشش کی ناکامی کے نتیجے میں مجھے یقینی طور پر ایک اذیتناک موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، لیکن کامیابی کی صورت میں ان گنت مظلوم مسلمانوں کو قتل و غارت کا نشانہ بننے سے بچا سکوں گا۔ کچھ دیر کے بعد میں ایک سنسان دوراہے پر پہنچ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق بائیں طرف جانے والی سڑک مجھے سیدھی ہنومان مندر کے سامنے پہنچا دیتی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس طرف مجھے لوگوں کا ہجوم ملے گا۔ آگے جا کر پولیس والوں سے سامنا بھی یقینی تھا اور میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے جیپ دائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑ لی۔ سامنے دور دور تک سناٹا تھا۔ اس سڑک کے دونوں اطراف موجود عمارات شاید سرکاری دفاتر تھے۔ کوئی میل بھر آگے بڑھنے کے بعد مجھے ایک نسبتاً چھوٹی سڑک بائیں طرف جاتی دکھائی دی۔ میں نے بے دھڑک جیپ اس سڑک پر موڑ دی۔ تھوڑا آگے بڑھنے پر عمارات کا سلسلہ ختم ہو گیا اور کھیت سڑک کے دونوں طرف چلنے لگے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں غلط راستہ تو نہیں لے لیا، لیکن میں نے سفر جاری رکھا۔ اس دوران میں میری نظریں غور سے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مجھے اب کسی ایسے راستے کی جستجو تھی جو مجھے میری منزل کی طرف لے چلے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ساتھ ہی میرا اضطراب بھی بڑھ رہا تھا۔ مزید تاخیر میرے پورے منصوبے پر پانی پھیر سکتی ہے۔ شاید محفوظ راستہ ڈھونڈنے کے چکر میں مجھ سے سنگین غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پریشانی کے عالم میں جیپ واپس موڑنے کا سوچتا، مجھے میل بھر کے فاصلے پر بائیں طرف تاریکی میں تسلسل سے حرکت کرتی اکا دکا روشنیاں دکھائی دیں۔ میرا دل خوشی سے دھڑکا۔ وہ سڑک یقیناً شہر ہی کی طرف جا رہی ہے اور میری توقع کے عین مطابق مشرق کی طرف سے شہر میں داخل ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد میں خاصی تیز رفتاری کے ساتھ اس اچھی خاصی چوڑی سڑک پر محبوب نگر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق مجھے زیادہ سفر طے نہیں کرنا تھا اور جلد ہی میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ شہر کے اس مضافاتی علاقے میں چھوٹے بڑے کارخانوں کی بہتات تھی۔ میں نے رفتار قدرے کم کر لی، تبھی میری نظر ساتھ والی سیٹ پر موجود عشیش پر پڑی۔ مضبوطی سے بندھا ہونے کے باوجود وہ مجھے عجیب بے ڈھنگے انداز میں ایک طرف جھکا ہوا دکھائی دیا۔ بغور جائزہ لینے والے کو پہلی ہی نظر میں معاملہ گڑبڑ ہونے کا احساس ہو جاتا۔ عشیش کو سیدھا کر کے بٹھانے اور دوبارہ باندھنے میں کئی قیمتی منٹ ضائع ہو جاتے اور میرے پاس مہلت بالکل نہیں تھی۔ میں نے اسے آزاد کر کے سیٹ سے نیچے دھکیلنا زیادہ بہتر سمجھا۔ اطمینان بخش بات یہ ہے کہ اس سڑک پر چڑھنے کے بعد مجھے پولیس کی کوئی جیپ یا گشتی ٹکڑی دکھائی نہیں دی تھی اور میں امید کے ساتھ ہی دعا کر سکتا تھا کہ جب تک منزل تک پہنچوں یہ صورتحال برقرار رہے۔ تبھی مجھے قدرے بائیں طرف نیم روشن افق پر ایک بلند عمارت کا مخروطی ہیولہ دکھائی دیا۔ میرا دل ایک بار پھر خوشی سے دھڑکا، یعنی میری منزل اب بہت قریب آ چکی ہے۔ میں درمیانی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دور آگے بڑھنے کے بعد میں ایک چوراہے پر پہنچ گیا۔ میں نے افق کا جائزہ لیا۔ عمارت کا ہیولہ نظر سے اوجھل ہو چکا تھا۔ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد میں نے جیپ بائیں طرف جانے والی قدرے کم چوڑی سڑک پر موڑ لی۔ اب سڑک کے دونوں طرف احاطوں میں گھرے چھوٹے بڑے سائبان دکھائی دے رہے تھے، جن میں سے چند ایک میں ہی روشنی کی جھلک دکھائی دی۔ 2 ہی منٹ کے بعد مجھے ایک چوڑی سی گلی دائیں ہاتھ جاتی دکھائی دی۔ میں نے موڑ پر جیپ روک دی اور غور سے اس گلی کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل اطمینان سے بھر گیا۔ محض اندازوں کی بنیاد پر کیا گیا میرا فیصلہ درست نکلا۔ میں نے جیپ اس گلی میں موڑ دی اور کافی کم رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ہنومان مندر کی عالی شان عمارت واضح دکھائی دینے لگی۔ میں نے جیپ کی رفتار کم کر دی اور ساتھ ہی ہیڈ لائٹس بند کر دیں۔ پھر مجھے ہنومان مندر کے ساتھ والے چوراہے پر نصب قنات بھی نظر آنے لگی۔ وہ قنات کا عقبی حصہ تھا۔ مجھے اس طرف کوئی پولیس جیپ یا کوئی اور گاڑی دکھائی نہ دی، نہ ہی کوئی افراد دکھائی دیے۔ یہ صورتحال میرے لیے انتہائی سازگار تھی۔
میں جیپ کو قنات کے زیادہ قریب لے جا سکتا تھا اور مجھے چھپ چھپا کے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قنات سے کوئی 60-70 گز پہلے ایک درخت کے نیچے میں نے جیپ روک دی اور گہری توجہ سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ خدا جانے وہاں واقع عمارتیں گھر تھیں یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں، بہرحال مجھے ان میں چہل پہل یا زندگی کے کوئی واضح آثار دکھائی نہ دیے۔ وقت تیزی سے ہاتھ سے پھسلنے کے احساس کے ساتھ میں تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ میں نے مارک 2 اسٹین گن پٹے کے ذریعے کاندھے سے لٹکائی اور آشیش کا خمیدہ تیز دھار کھانڈا سنبھال کر جیپ سے اترا۔ اپنا لوڈڈ پستول کاک کر کے میں نے پہلے ہی جیب میں اڑس رکھا تھا۔ میں بے آواز لیکن تیز قدموں سے لگ بھگ دوڑتا ہوا قنات کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران میں میری نظریں تیزی سے ادھر ادھر کا چکر لگا رہی تھیں اور میں کسی رکاوٹ یا مزاحمت سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ میری منزل سامنے تھی لیکن یہ دھڑکا بدستور لگا ہوا تھا کہ کہیں میں نے یہاں پہنچنے میں دیر تو نہیں کر دی۔ قنات کے قریب پہنچ کر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر سے آنے والی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ وہ بھنبھناہٹ اندر جاری پوجا کے منتروں کی ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے کھانڈے کی تیز نوک قنات کے دبیز کپڑے میں گاڑی اور پھر زور لگا کر لگ بھگ 1 انچ کا چھید بنا لیا۔ میں ساتھ ہی دعا کر رہا تھا کہ عین اسی وقت کوئی قنات کی اس سمت نظریں جمائے نہ بیٹھا ہو۔ اندر سے کوئی رد عمل نہ پا کر میں نے اپنے بنائے ہوئے چھید سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا۔ میری قسمت واقعی عروج پر تھی۔ اندر کا منظر لگ بھگ وہی تھا جو میں چھوڑ کر گیا تھا، ماں سوائے اس کے کہ اس وقت اشوتوش بھی اپنی چوکی پر براجمان تھا اور پجاری کپل کے پاس کھڑا غالباً چند اختتامی منتر جاپ کر رہا تھا۔ میں نے چند ہی لمحوں میں اندر کا پورا منظر اپنے دماغ میں بٹھا لیا۔ اس کے بعد میں تیزی سے قنات کی اس دیوار کی طرف بڑھا جس کے پار اراپلی، اروند اور اشوتوش 3 چوکیوں پر لگ بھگ ساتھ ساتھ آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ اس طرف روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اپنے اندازے کے مطابق اراپلی اور اروند کے عین عقب میں پہنچ کر میں نے بلا توقف کھانڈے کی نوک زمین سے 5-5.5 فٹ اوپر قنات میں گاڑی اور پورا زور لگا کر قنات کو اوپر سے نیچے تک چیرتا چلا گیا۔ اس لمحے مجھے چرچراہٹ کی خاصی بلند آواز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ قنات میں ایک چوڑی درز نمودار ہوتے ہی میں نے کھانڈا زمین پر پٹخا اور اسٹین گن شانے سے اتارتے ہوئے جلدی سے اندر جھانکا۔ میرے اندازے کے عین مطابق قنات شک ہونے کی تیز چرچراہٹ نے محض چند فٹ کے فاصلے پر براجمان تینوں خبیثوں کو چونکا دیا تھا اور وہ حیرانی کے عالم میں پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے شدت سے احساس تھا کہ اپنا کام مکمل کرنے یعنی ان تینوں خبیثوں کا کام تمام کرنے کے لیے مجھے بہت کم مہلت میسر ہے، لہٰذا میں نے اپنا پہلا ہدف منتخب کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ میں نے اراپلی کے پلے ہوئے جسم کے اوپری حصے کا نشانہ لیا اور اللہ کا نام لے کر ٹریگر دبا دیا۔ اگلے ہی لمحے اسٹین گن نے عقبی سمت جھٹکا کھایا اور پھر فضا میں لگاتار گولیاں چلنے کی کریہ تڑتڑاہٹ گونجی۔ اگلے ہی ثانیے میں نے اراپلی کا جسم جھٹکے کھا کر آگے کی طرف جھکتے دیکھا، ساتھ ہی اس کے حلق سے ذبح ہوتے بھینسے کے ڈکرانے جیسی آواز خارج ہوئی۔ تاہم میں نے گولیوں کے ٹھیک نشانے پر بیٹھنے کا یقین ہوتے ہی اسٹین گن کی نال کا رخ اروند کی طرف پھیر دیا۔ قنات میں شگاف پڑنے سے اراپلی کی گولی کی بوچھاڑ کا نشانہ بننے تک بمشکل چند لمحے لگے ہوں گے۔ غالباً چھٹی حس کے ذریعے خطرے کا احساس ہونے کی بدولت اروند نے اس اثناء میں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اسے صرف کھڑا ہونے کی مہلت مل سکی۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی اس کوشش کے نتیجے میں وہ میرے لیے مزید آسان ہدف بن گیا۔ میں نے اسٹین گن کے فولادی دستے کو بدستور شانے پر مضبوطی سے ٹکائے ہوئے اروند کی پشت کے اوپری حصے کو نشانہ بنایا اور لبلبی دبا دی۔ خودکار ہتھیار نے مخصوص انداز میں جھٹکے کھاتے ہوئے یک کے بعد دیگرے کئی گولیاں اگل دیں۔ اروند نے غالباً گولیاں جسم میں پیوست ہونے سے بھی پہلے دہشت کے غلبے میں چیخ ماری۔ اس مرتبہ بھی میرا نشانہ بالکل ٹھیک بیٹھا۔ میرے اندازے کے مطابق نسبتاً چھوٹے برسٹ کی تمام گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئی تھیں۔ اب یہ اس کی بدقسمتی یا خوش قسمتی کہ ان میں سے 1 یا 2 گولیوں نے بھٹک کر اس کی کھوپڑی کے عقب میں بڑا سا چھید بنا دیا۔ بھیجے میں گولی اترتے ہی اروند کی چیخ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی اور وہ منہ کے بل پنڈال کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اب میری توجہ کا مرکز اشوتوش تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بدستور اپنی چوکی پر موجود ہیں۔ خوف کی شدت سے اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلنے کے قریب تھیں۔ مجھے لگا کہ دہشت کی فراوانی کی وجہ سے اس پر فالج کا حملہ ہوا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اسٹین گن میں لگے میگزین میں اب بھی کم از کم 10-12 گولیاں ضرور موجود تھیں۔ ویسے بھی اسے جہنم کی راہ پر روانہ کرنے کے لیے تو ٹھیک نشانے پر لگنے والی 9mm کیلیبر کی ایک ہی گولی کافی تھی، لیکن اس موقع پر اسے ہلاک کرنا میرے منصوبے کا حصہ تھا ہی نہیں۔
لہٰذا میں نے اس پر گولی چلانے کی بجائے سٹین گن کی نال کا رخ قنات کی چھت سے لٹکتے چند برقی قمقموں کی طرف کیا اور لبلبی پر دباؤ بڑھا دیا۔ قنات میں ہر طرف گونجتی خوفزدہ لوگوں کی چیخو پکار ایک بار پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں دب گئی۔ میگزین خالی ہوتے ہی میں نے سٹین گن قنات کے شگاف سے باہر کھینچی اور قدموں پر پڑے کھانڈے کو پھاند کر تیزی سے جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ قنات سے جیپ تک کا 60-70 گز کا فاصلہ اس وقت مجھے بہت طویل لگا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی پیچھے سے گولیوں کی بوچھاڑ آئے گی اور میرا جسم چیرتے ہوئے گزر جائے گی۔ تاہم میرا یہ اندیشہ غلط ثابت ہوا اور میں صحیح سلامت جیپ تک پہنچ گیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی خالی میگزین سٹین گن سے الگ کر کے باہر اچھال دیا اور گولیوں سے لبالب نیا میگزین کھانچے میں چڑھا کر سٹین گن ایک بار پھر کاک کر لی۔ وہ خطرناک ہتھیار ایک بار پھر میری انگلی کے اشارے پر انگارے اگلنے کے لیے تیار تھا۔ سٹین گن کو پہلو میں استادہ کرتے ہی میں نے جیپ کے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ پہلی ہی کوشش میں انجن بیدار ہو گیا۔ میں نے گاڑی پہلے گیئر میں ڈالتے ہوئے قنات کی طرف نظریں دوڑائیں۔ مجھے لگا کہ کچھ لوگ قنات کے پہلوؤں سے جھانک رہے ہیں۔ میں نے اسٹیئرنگ واپسی کے راستے کی طرف موڑتے ہوئے ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ میں نے بمشکل 30-40 گز فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ عقب سے ایک دھماکہ سنائی دیا۔ مجھے پہچاننے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی۔ کسی نے شارٹ گن سے فائر کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے دوسرا فائر بھی ہوا۔ شاید کسی نے 2 نالی بندوق سے تباہ آزمائی کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس فائرنگ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا کیونکہ میں 12 بور کارتوس کی کارگر مارچ سے پہلے ہی باہر نکل چکا تھا۔ البتہ میں مسلسل دعا کر رہا تھا کہ کوئی پکی رائفل والا مجھ پر اپنا نشانہ آزمانے نہ پہنچ جائے۔ میری دعائیں جزوی طور پر قبول ہوئیں، یعنی کچھ دیر بعد عقب سے شاید پولیس والوں کی طرف سے اینفیلڈ رائفلوں سے یک کے بعد دیگرے کئی فائر کیے گئے۔ جیپ اب بھی ان رائفلوں کی کارگر مار کے اندر تھی، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ نیم تاریکی میں نشانہ ٹھیک بیٹھنا مشکل تھا۔ تاہم کوئی کسی بھی وقت کوئی بھی گولی محض اتفاقاً نشانے پر لگ کر مجھے زندگی کے سارے بکھیڑوں سے آزاد کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے جیپ کی رفتار مزید بڑھا دی۔ مجھے راستے کے دونوں طرف واقع آبادی میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی، تاہم میں اس وقت تک ادھر ادھر دھیان دینے کو تیار نہیں تھا جب تک کوئی میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرتا، جس کا امکان کم ہی تھا۔ اتنے کم وقت میں تو کسی کو درست صورتحال کا اندازہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ابھی تو تعجب اور خوف و ہراس کی ہی فراوانی چل رہی ہوگی۔ مجھے پیچھے سے چلائی جانے والی گولیوں کے مقابلے میں یہ خطرہ زیادہ ستا رہا تھا کہ کہیں پولیس والے اپنی جیپیں لے کر میرے پیچھے نہ لگ جائیں۔ ایسی صورت میں میرے لیے اپنے منصوبے کو اپنی مرضی کے مطابق انجام تک پہنچانا مشکل ہو جاتا۔ میں موڑ کے قریب پہنچا تھا کہ یک کے بعد دیگرے 4-5 مزید فائر ہوئے۔ اس بار بھی میں بالکل محفوظ رہا۔ میں نے موڑ پر پہنچ کر جیپ کو بائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑا اور پھر روک دیا۔ انجن کو بدستور بیدار چھوڑ کر میں تیزی سے اترا اور گلی کے کونے پر پہنچ گیا۔ میں نے سٹین گن کو سنگل شاٹ موڈ پر کیا اور پھر نال کا رخ قنات کی طرف کر کے وقفے سے 9-10 فائر کر ڈالے۔ مجھے بخوبی معلوم تھا کہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ محدود مار والی گولیاں ہدف تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن فائرنگ کی آوازیں یقیناً وہاں تک پہنچی ہوں گی۔ عین ممکن ہے اس ہلاکت خیز ہتھیار کا خوف ہی میرے دشمنوں کو تعاقب میں آنے سے روک دیتا، یا مجھے کم از کم اتنی مہلت مل جاتی کہ میں کم از کم اپنے منصوبے کا اگلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیتا۔ میں مزید وہاں نہیں رکا۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ انمول تھا۔ دور دور تک خالی سڑک مجھے دعوت دکھائی دی۔ میں حتی الامکان تیزی سے جیپ دوڑانے لگا۔ میں چوراہے پر پہنچا اور پھر میں نے جیپ اسی راستے پر موڑ دی جس سے گزر کر میں اپنی منزل تک پہنچا تھا۔ میری حتی الامکان کوشش تھی کہ رفتار میں کمی نہ آنے پائے۔ میری خیریت اسی میں تھی کہ میں ممکنہ طور پر اپنے تعاقب میں آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ پیچھے چھوڑ دوں، اتنا پیچھے کہ وہ اندازہ ہی نہ کر پائیں کہ میں کس طرف گیا ہوں۔ تاہم اس کے لیے میرے پاس زیادہ مہلت نہیں تھی۔ اس طوفانی فرار کے دوران مجھے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ شہر کے مضافات میں پولیس کے کسی گشتی دستے کا سامنا ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ محبوب نگر کی ساری پولیس آج رات کپل کی آخری رسومات پرامن انداز میں انجام تک پہنچانے اور ممکنہ مسلم کش فسادات سے نمٹنے کے لیے شہر کے گلی کوچوں میں تعینات ہے۔ انہی کشیدہ حالات کی وجہ سے پورے علاقے میں روزمرہ زندگی بھی لگ بھگ منجمد دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس دوران میں مسلسل عقب کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ مجھے دور دور تک ایسے آثار دکھائی نہ دیے کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ میں اس سڑک پر پہنچ گیا جو مجھے واپس محبوب نگر کی طرف لے جاتی، جہاں دونوں اطراف کشادہ سبززاروں کے درمیان انگریزوں کے مخصوص طرز تعمیر کی حامل عمارتوں کے ہیولے صاف بتا رہے تھے کہ وہ سرکاری عمارتیں ہیں۔
उस इलाके में पहुंचते ही मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी। सड़क के दोनों अतराफ छोटे बड़े फाटक चल रहे थे जो बंद थे और अंदर अहाते में तारीकी का राज दिखाई दे रहा था। इन फाटकों के साथ नस्ब एक दो बोर्ड पढ़कर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं शहर की कचहरी के दरमियान से गुजर रहा हूँ। हिजान की लहर के तहत मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी ही किसी जगह की तो तलाश थी। मैंने जीप की रफ्तार मजीद कम कर दी। अब मैं हर बोर्ड को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बिलाखिर मैंने एक बहुत बड़े से फाटक के पास पहुंचकर जीप रोक दी। सामने नस्ब बोर्ड और फाटक के साथ दीवार पर जली हुरूफ में दर्ज तहरीर के मुताबिक वो मुतनाज़े अमलाक के लिए मखसूस अदालत थी। मैंने जीप सड़क के किनारे खड़ी करके इंजन बंद किया और फिर तेज कदमों से फाटक की तरफ बढ़ा। आहनी फाटक की सलाखों से अंदर झांकने पर मुझे हर तरफ सन्नाटे का राज नजर आया। एक कम चौड़ी सड़क का धुंधला हयूला तारीकी में गुम हो रहा था। मुझे पहली ही नजर में यकीन हो गया कि अंदर कोई जीरूह मौजूद नहीं है। मैंने अब नीम तारीकी में फाटक का बगौर जायजा लिया। उसके दोनों पट्टों के संगम पर मौजूद कुंडी में निस्बतन जदीद तर्ज का एक कुफल लगा हुआ था। मैंने अपने इर्द गिर्द जमीन पर जल्दी जल्दी नजरें दौड़ाई तो दीवार के साथ एक बड़े से स्याह धब्बे ने मेरी तवज्जो हासिल कर ली। मैं तेजी से आगे बढ़ा। करीब पहुंचने पर मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। वो कम से कम 5-7 सेर का पत्थर था। मैंने उसे दोनों हाथों में उठाया और फाटक की तरफ बढ़ा। कुफल उस भारी पत्थर की 3 ज़रबें ही सह सका। मैंने जल्दी से पत्थर एक तरफ फेंका और टूटा कुफल कुंडी से निकाल लिया। मैंने फाटक खोला और फिर जीप चलाकर अंदर ले गया। थोड़ा आगे ले जाकर जीप खड़ी करने के बाद मैंने फाटक के अंदर की तरफ से कुंडी चढ़ाई और एक बार फिर जीप में आ बैठा। मैंने हेडलाइट्स रोशन किए बगैर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तारीकी इतनी गहरी थी कि किसी भी लम्हे किसी दीवार या पेड़ वगैरह से तसादुम हो सकता था। लिहाजा मजबूरन मुझे हेडलाइट्स रोशन रखना पड़ी। मैंने देखा सड़क के दोनों तरफ टीन की चादरों और छपरों से बने छोटे बड़े साइबान मौजूद हैं। सड़क आगे जाकर गोलाई में मुड़ रही थी। कुछ ही देर में मुझे बाएं तरफ एक ऊंची कुशादा इमारत दिखाई दी, जिसके मरकजी दरवाजे के सामने एक आलीशान ड्योढ़ी मौजूद थी। जीप को ड्योढ़ी में मरकजी दरवाजे के सामने खड़ी करके मैं उतरा तो एक और निस्बतन बड़ा कुफल एक चैलेंज की शक्ल में मेरी राह देख रहा था। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने फाटक के बाहर बेहतरीन काम दिखाने वाले पत्थर की बेकदरी क्यों की। उसे साथ ले आता तो चंद ही ज़रबों में उस कुफल का गुरूर भी पाश पाश कर देता। बहरहाल अब पछताना लाहासिल था और फाटक के बाहर से पत्थर लाने की गुंजाइश भी नहीं थी। मुझे उस कुफल से छुटकारा पाने का वहीं से कोई जरिया ढूंढना था। बाहर वाले पत्थर के मुकाबले में ज्यादा जोर आजमाई और मुशक्कत दरपेश हुई, लेकिन एक ईंट की पै दर पै ज़रबों ने मेरी मुश्किल हल कर दी। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो गाढ़ी तारीकी ने मेरा इस्तकबाल किया। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद आसपास कुछ नजर न आया। ये सूरत हाल देखकर मैं सटपटा गया। ऐसे घुप अंधेरे में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी मेरे जहन में एक अंगारा सा जगमगाया। मैं तेजी से मुड़ा और जीप के अकब में फर्श पर ढेर उस बदमाश की जेबें टटोलने लगा जो सरवत के मोहल्ले की उस तारीक गली में अपनी सिगरेट नोशी की वजह से सबसे पहले मेरी नजरों में आ गया था और रफ़ा हाजत के दौरान मेरे पिस्तौल के दस्ते का निशाना बना था। मुझे उसकी जेब से घड़ी मार का माचिस तो मिल गई, लेकिन मुझे लगा कि उसकी बेहोशी अब हल्की पड़ती जा रही है। फिलहाल मुझे उन तीनों के होश में आने से ज्यादा उन्हें महफूज ठिकाने पर पहुंचाने की फिक्र लाहक थी। लिहाजा मैं एक बार फिर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। दिया सिलाई रोशन होते ही मुझे सामने एक कुशादा सा हॉल दिखाई दिया। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वो अदालती कमरा था। सामने मुंसिफ की आलीशान बुलंदबाला डेस्क थी, साथ ही मातहत अदालती ओहदेदारों की नशिस्तें थीं। मैंने वहां का मजीद जायजा बाद के लिए मुलतवी करके दूसरी दिया सलाई की रोशनी में बरकी कुमकुमों के बटन की तलाश में नजरें दौड़ाईं। चंद ही लम्हों के बाद अदालती कमरे का मरकजी कुमकुमा रोशन हो चुका था।